الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم الرسول وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں سے تنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانی کو جینے کا شعور آیا سامعین محترم آج اس موضوع پر میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو امت کے لیے نمونہ قرار دیا جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں آپ کو 4 باتیں بتاتا ہوں سیرت کے 4 پہلو ہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے احسان کا تذکرہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم الرسول اے مومنو میں نے تم پر کتنا بڑا احسان کر دیا خدا کے احسان کی کوئی انتہا نہیں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے یہ آنکھیں اسی کی نعمت یہ زبان اسی کی نعمت یہ پاؤں اسی کی نعمت یہ زندگی اسی کی نعمت یہ زندگی اسی کی نعمت یہ صحت اسی کی نعمت یہ آنکھیں نہ ہو تو اندھا ہے اگر زبان نہ ہو تو گنگا ہے اگر پاؤں نہ ہو تو لنگڑا ہے اگر کھانا پینا نہ ملے تو پیاسا بھوکا ہے اگر ماں باپ نہ ہو تو یتیم ہے اگر صحت نہ ہو تو بیمار ہے اگر زندگی نہ ہو تو مرتا ہے یہ ساری اسی کی نعمتیں ہیں مگر ساری نعمتیں دے کر اس نے آسان نہیں جتلایا یہ کھانے کی چیزیں دے کر یہ پینے کی چیزیں دے کر یہ صحت زندگی دے کر اس نے آسان نہیں جتلایا مگر رب العزت فرما رہی ہے میں نے تم پر ایک ایسا بہت بڑا احسان کیا اے اللہ وہ احسان کیا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم الرسول کہ میں نے تم پر کتنا بڑا احسان کر دیا میں نے تمہیں وہ پیغمبر عطا کیا اس کے صحبت میں حضرت عمر آئے وہ فاروق اعظم بن گیا اس کے صحبت میں حضرت ابو بکر آئے وہ صدیق بن گیا اس کے صحبت میں حضرت عثمان آئے وہ ذوالنورین بن گیا اس کے صحبت میں حضرت علی آئے وہ کرم اللہ وجہہ بن گیا اس کے صحبت میں حضرت بلال آئے وہ ان کا تو کالا ہے بہت ہوتے ہیں مگر جب بہت ہوتے ہیں مگر چلتا زمین پر ہے اللہ رب العزت کے پاؤں کی آگ ادنا پہ سنائی دیتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے وہ اس نے ہمیں وہ پیغمبر عطا کیا اس کو سامعین محترم اس کو ایک مثال سے سمجھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو مشرکین کا کیا حال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر کتنی بڑی تبدیلی کر دی آپ اندازہ لگائے اس میں آپ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے آمد سے پہلے زمانے کو دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس زمانے کو دیکھیں تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو اللہ کو اللہ ماننے والا کوئی نہ تھا. کتابوں میں لکھا ان 300 کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. کتابوں میں لکھا ان 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی. ان 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی. ان کو بت بجائے جاتے تھے, کچھ بیچے جاتے تھے. بتوں کا کاروبار تھا. باقاعدہ ان کی بولی لگتی تھی, یہ 50 روپے کا خدا ہے, یہ 20 روپے کا خدا ہے, یہ سیاح دینے والا خدا ہے, یہ بیماری دینے والا خدا ہے. یہ عجیب حال تھا. جب کعبۃ اللہ نے اس سے خلیل نے بنوایا تھا تو اللہ کے دربار میں اس کی آبادی کی دعا مانگی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو اس کعبۃ اللہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 360 بتوں کی نفی کر کے ایک خدا کے سامنے کھڑا کر دیا. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. آخر کا بات میں اتنا ہی کہوں گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو مل جائیں گے مگر مولا نہ ملے گا. تاریخ ہم کو ڈھونڈے گی ثانیہ محمد, ثانی کو بڑی چیز ہمیں سایہ نہ ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.